بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عام شہری۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اہم ترین خبر جو آپ کو اس کی ایسی تفصیلات بتائیں گے جو پہلے سامنے نہیں آئی۔ بالآخر عرصہ دراز سے اسرائیل موساد نے ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہر، جسے کہ استاد کہا جاتا تھا، سائنسدان فخری محسن فخری کو شہید کر دیا۔ انہیں اس طریقے سے ہلاک کیا گیا کہ وہ جب اپنی فیملی کے ہم سفر پہ جا رہے تھے، ایک بلاسٹ کے بعد فائرنگ کی گئی، جس سے جو ایران کا سب سے بڑا سرمایہ تھا ایٹمی ٹیکنالوجی میں، انہیں دنیا ایک ماہر اور ایکسپرٹ کے طور پر جانتی تھی۔ نہ وہ صرف نیوکلیئر بلکہ دیگر میزائل بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ عرصہ دراز سے اسرائیلی اخبار، امریکن میڈیا کہہ رہا تھا کہ موساد کے جو میجر جنرل ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہر حال میں ایرانی سائنسدان کو مارا جائے۔ ناظرین، 61 سالہ سائنسدان جس چیز کو ہاتھ لگاتا اس میں اتنی طاقت بن جاتی کہ وہ دنیا کے لیے جواب دے دیتا کہ ایران پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ ان کی ہلاکت کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے سائنسدان کے، جس کو سائنسدانوں کا باپ کہا جاتا تھا، جس کو بانی کہا جاتا تھا، اسرائیل نے موساد کے ذریعے قتل کروایا ہے، اور ہم آنے والے مناسب وقت میں ایران اسرائیل کو اس کا ایسا خوفناک جواب دے گا کہ اسرائیل موساد آئندہ کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کرتے ہوئے خوف کھائے گی۔ ایرانی صدر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ ایران کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ محسن فخری زادے کو قتل کر دیا گیا، تاہم ایرانی جوہری جو وہ مہارت حاصل کر رہا ہے اس پر فرق نہیں پڑے گا، اور ہم نے اس کے کئی لوگ تیار کر لیے ہیں۔ یقیناً یہ خبر اسرائیل و امریکہ کے لیے تو اچھی نہیں ہوگی۔ نیو یارک ٹائم نے بھی یہاں تک لکھ دیا ہے کہ امریکی جاسوسی اداروں کے 3 اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یعنی کہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، جو جاسوسی میں دنیا مہارت رکھتے ہیں، کہ ایرانی سائنسدان، ایٹمی سائنسدان کو قتل اسرائیل نے کروایا ہے۔ اب اس بات میں تو بظاہر کوئی ابہام نہیں رہا۔ اسرائیل نے ابھی تک ایرانی سائنسدان کے اس الزام کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ خود دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے کہ انہیں کیوں قتل کروایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دور تعیناتی میں ہر حال میں چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کروائیں، اور اس کے لیے ایک ان کے اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ بھی اہم تھا۔ چند روز قبل مائک پومپیو نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا اور ان کے وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کی، اور اس ٹارگٹ کو ایران پروجیکٹ کا نام لیا۔ اس حملے کو ایران پروجیکٹ کا نام دیا۔ ناظرین، چند روز قبل اسرائیل کے وزیر اعظم
نے سعودی عرب میں دورہ کیا اور محمد بن شہزاد سے ملاقات کی، اور کہا جا رہا ہے، الزام انٹرنیشنل میڈیا کا الزام ہے کہ اس میں امریکن وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی شریک تھے۔ اس قتل کی حتمی منظوری اور حکمت عملی بنائی گئی اور اس کے بعد یہ قتل ہو گیا۔ ناظرین، یہ قتل کہا جاتا ہے کہ اس کو ایران پروجیکٹ کا نہ صرف نام دیا گیا بلکہ ایران سرجیکل سٹرائیک اور امریکی خارجہ اور اسرائیل وزیر سعودیہ دورے کے بعد اس کو فائنل کیا گیا، فائنل۔ تاہم اسرائیل ایران پروجیکٹ کے حملے پر ٹرمپ کی چال بظاہر کامیاب ہوتی جا رہی ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ 2000 جنوری میں جو اس کی حکومت جانی ہے اس سے پہلے حالات خراب آ جائے۔ بعض میڈیا نے یہاں بھی کہا کہ 21 جون کو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سلسلے میں حتمی اپنے میجر جنرل کو، انٹیلیجنس کے میجر جنرل کو حتمی ذمہ داری سونپی تھی کہ مجھے 2020 میں ایرانی سائنسدان محسن فخری کا قتل چاہیے، جسے کامیاب بنا دیا گیا۔ ناظرین، ایرانی صدر نے اس کو کہا کہ وہ جواب کے منتظر رہیں۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ ایرانی سائنسدان کے مارے جانے کے بعد اقوام متحدہ نے یہی بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور ایران صبر سے کام لے، جبکہ ایران اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہر صورت میں تیار ہے۔ ماضی میں ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو اس اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا تھا کہ وہ ایرانی سائنسدان کو مروانے کے لیے اپنے جاسوس اور اسرائیل کے جاسوسوں کو ذمہ داری سونپ چکا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات کرنا یا فیصلہ کرنا اب نہ مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ لگتا ہے امریکہ نے، ٹرمپ نے اسرائیل کے ذریعے موساد ایران پر کے ایٹمی پاور اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اہم تنصیبات، اہم جوہری صلاحیت کے مالک تھے، ان سے ایسی ٹیکنالوجی اور میزائل بنا چکے ہیں کہ جو وقت ضرورت کسی بھی وقت ایران میں بیٹھ کے اسرائیل کو نہ صرف ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ بلکہ ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے غیر ملک میڈیا میں۔ اور اب جان کے امریکہ یہ چاہے گا کہ ایران جذباتی ہو کر ایسا حملہ کرے جس کو جواز بنا کر اسرائیل تہران پر حملہ کرے، تاہم اس کے لیے تمام حکمت عملی کو ایرانی صدر اور ان کے دیگر لوگوں نے اس کے مطابق حکمت عملی بنا لی ہیں۔ یاد رکھے کہ امریکہ کے جو بائیڈن جو صدر منتخب ہوئے ہیں، وہ ان پر پابندیوں کو نرم کرنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ کیے جانے والے ایرانی صدر روحانی کا کہنا تھا ان کے ساتھ دوبارہ معاہدوں پر غور کرنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے خلیج میں امریکہ کی مدد سے اپنے طیارے نصب کر لیے ہیں اور جنگی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں B-53 طیارے بھی نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ قطر اور ارد گرد جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر یا اشارہ ملنے پر اسرائیل کا ایران پر حملہ ہو سکے۔ یہ صورتحال سنگین ترین ہوتی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ان تمام حالات کے سعودی شہزادے محمد بن سلمان بھی اس میں باخبر ہیں۔ خلیج امریکی بحران، اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگر
اسرائیل کو روکا نہ گیا، اس موقع پر جو بائیڈن نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو آنے والے وقت میں نہ صرف ایران اسرائیل کو بھرپور جواب دے گا، کیونکہ وہ بہت سے ایٹمی ہتھیار اور میزائل بنا چکا ہے، مگر یہ جنگ 2 ملکوں تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے میزائل اسرائیل کی جانب، جہاں ان کی خاص کر ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، تنصیب کر دی ہیں، اور ایک اشارے پر اسرائیل کو جواب دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے تمام سفارتکاروں کو الرٹ رہنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک جو کمپنی بنائی گئی ہے دنیا میں ایجنسی، انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی، دوسرے ملکوں میں دورے کرتے ہیں اور وہاں آ کر امریکہ اور اسرائیل کو اطلاع دیتے ہیں، اور اس پر غلط اس بات کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے ایک ڈیلیگیشن نے اسرائیل کا ایران کا دورہ کیا تھا۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے ایران کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایران کے جو ہلاک ہونے والے اہم سائنسدان، ایٹمی سائنسدان، لیٹسٹ ٹیکنالوجی پروگرام کے بانی، انہیں ایٹمی کا بانی کہا جاتا ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی اور بانی کہا جاتا ہے، کہ وہ محسن فخری کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، جس پر ایران نے صاف ریفیوز کر دیا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جہاں بھی جاتی ہے انٹرویو کے بہانے ان کی تنصیبات کی جاسوسی کرتی ہے اور پھر وہاں نقصان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایرانی سائنسدان کا قتل کے پیچھے انٹرنیشنل میڈیا اور ایرانی صدر کے مطابق اسرائیل اور امریکہ ہے۔ اس سلسلے میں امریکی جو مائک پومپیو نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور اسرائیل کے بھی کئی دورے کیے، اور اس کی ایک سازش تیار کی گئی جس کے بعد کل ہدف پورا کر دیا گیا۔ تاہم ایرانی صدر اس بات میں مطمئن نظر آتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اسرائیل کو اس کا، حسن روحانی کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو جواب بر وقت موقع پر اور خطرناک انداز میں دیا جائے گا، تاکہ وہ آئندہ کوئی بھی دوسرے ملک میں دہشت گردی کی کوشش نہ کرے۔ ناظرین، یہ بڑا حساس ایشو تھا، اس کو تھوڑا سا احتیاط سے دینا پڑتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے جسے تھوڑا سا مزید خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن وقت پہ آنے کے ساتھ ساتھ جیسے اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی آپ تک اس میں حقائق بتاتے رہیں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان میں آج ملتان میں پھر میدان جنگ ہے۔ حکومت کی بیوقوفیوں نے اب پی ڈی ایم کے جلسے کو ہوا دے دی ہے، جس کی وجہ سے جلسہ کل ہونے کی بجائے اب ہی شیلنگ، توڑ پھوڑ اور جلسے جلوس اور گرفت لیڈرشپ پہنچ گئی ہے، جو بڑے نقصان کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اپنے گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کے لیے بہتری ہو سکے تو کر سکے۔ اگر آپ عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل پسند آئے تو وہ ہو سکے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔